رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا. یعنی اس کی گھڑی گھڑی، ساعت ساعت، لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے چانسز عطا فرمائے ہیں. جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. پروگرام امان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ست شکر اس رب العالمین کا جس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا. ناظرین کرام، رمضان میں جہاں نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، خیر سگالی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ گناہوں کا بازار بھی گرم ہو جاتا ہے. تفریح کے نام پر گناہوں کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے. آج کا ہمارا موضوع رمضان کیسے گزارنی چاہیے اور ہم رمضان کو کیسے گزارتے ہیں. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ، انتہائی قابل احترام مفتی محمد شاہد مدنی صاحب موجود ہیں. آئے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. حضرت یہ بتائیں کہ مہینے تو جو ہے وہ سارے ہی اللہ کے ہوتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ غفور و رحیم ہے، اس کی رحمت تو جو ہے وہ ہر وقت نازل رہتی ہے. تو حضرت رمضان کے مہینے میں ایسی کیا خصوصیات ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. بلا شبہ سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرماتا ہے. مثال کے طور پر ساری پہاڑیاں اللہ کی ہیں، لیکن صفا اور مروہ کو اللہ نے دیگر پہاڑیوں پر فضیلت عطا فرمائی. ساری مساجد اللہ کا گھر ہے، لیکن خانہ کعبہ کو اللہ نے دیگر مساجد پر فضیلت عطا فرمائی. پانی سارے اللہ کے ہیں، لیکن آب زمزم کو اللہ نے دیگر پانیوں پر فضیلت عطا فرمائی. اسی طرح اوقات میں ہر لمحہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن ان میں ماہ رمضان کو اللہ نے دیگر مہینوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی. اب اس کی وجہ پر اگر آپ غور کرنا چاہیں کہ کیوں فضیلت عطا فرمائی، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ مالک ہے. بے شک میں اگر کسی چیز کا مالک ہوں تو میں چاہوں اسے سامنے رکھوں موبائل کو، چاہے اپنی پاکٹ میں رکھوں، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جس دن کو چاہے فضیلت عطا فرمائے، جس دن کو چاہے فضیلت نہ عطا فرمائے. لیکن اگر آپ پھر بھی غور کریں تو حکمت موجود ہوتی ہے، اور جب آپ اس حکمت تک پہنچتے ہیں تو آپ کی پختگی ایمان اور بڑھ جاتی ہے. تو کوئی نہ کوئی نسبت موجود ہوتی ہے. مثال کے طور پر سارے پانی اللہ کے، لیکن جو پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہوا، اس نسبت سے آب زمزم کو فضیلت مل گئی. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ پانی جو نبی کریم کی انگلیوں سے جاری ہوا وہ آب زمزم پر فوقیت پا گیا، چونکہ وہ آپ کے بحر کرم سے جاری ہوا. اسی طرح ساری پہاڑیاں اللہ کی ہیں، لیکن جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا مروہ کے درمیان دوڑی تو اس نسبت کی وجہ سے ان پہاڑیوں کی اہمیت ہو گئی. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ جو صفا اور مروہ ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے. سبحان اللہ. اچھا، عبادت کا ایک تصور ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو قیام ہم نے کیا یا رکوع ہم نے کیا. آپ دیکھیں صفا مروہ میں دوڑنا عبادت ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا شروع کر دے تو اسے مجنون کہا جائے گا، پاگل کہا جائے گا کہ یہ بلا وجہ دوڑ رہا ہے. وہاں پر ظاہراً کوئی وجہ نہیں ہے، چونکہ حضرت ہاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، یا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے تو انہوں نے تیزی سے اس جگہ پر دوڑ کر اس جگہ کو میلین اخدرین کو پار کیا تھا. لیکن اللہ کو وہ ادا پسند آئی تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے عبادت بنا دیا. اسی طرح رمضان اللہ کا مہینہ ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا.
پھر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی نسبت سے یوں سمجھیے کہ یہ ایک مہینہ اللہ کی رحمتوں کے چھما چھم برسنے کا مہینہ ہے. یعنی اس کی گھڑی گھڑی، ساعت ساعت، لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے چانسز عطا فرمائے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان، ایک حدیث میں فرمایا کہ اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح رمضان میں آپ جانتے ہیں 3 عشرے ہیں، عشرہ 10 دنوں کو کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولہ رحمہ، رمضان کا جو اول ہے یعنی 10 دن ہیں، رحمتن، وہ رحمت ہے، اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں عشرۂ رحمت. پھر فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جو اس کا درمیان ہے وہ بخشش ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں عشرۂ بخشش یا عشرۂ مغفرت. اور آخرہ فرمایا اتق من النار، اور جو رمضان کا آخر ہے وہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں عشرۂ جہنم سے آزادی. تو یہ گویا کہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ نے خود اس کو فضیلت عطا فرمائی، اور رمضان کو جو ہے وہ عبادات کے اندر ثواب زیادہ عطا فرمایا. یعنی آپ عام دنوں میں عبادت کریں تو کم ثواب ملتا ہے، آپ رمضان میں عبادت کریں تو زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اس لیے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور کم از کم جس انداز میں صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارا کرتے تھے، تو ہم پہلے سے اپنی یہ سوچ بنائیں کہ میں نے رمضان کی تیاری عبادات کے اعتبار سے کرنی ہے، کہ میں 5 نمازوں کی پابندی کروں گا، میں روزانہ تلاوت قرآن کروں گا، میں سحری میں دعا کروں گا، میں افطاری کے وقت دعا کروں گا، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، مسکراہٹ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، الفت کے ساتھ رمضان کو بسر کروں گا. تو یہ پھر وہ رمضان وہ مہینہ ہوگا جو ہمارے دل کو اور ہمارے باطن کو نور الہی سے منور کر دے گا. اچھا حضرت، آپ نے جیسے بتایا کہ رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ثواب کا جو جذبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، لوگ جوک در جوک نمازی جو ہے وہ مسجد کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن ایک اور طبقہ بھی ہے، ایک اور پاپولیشن بھی ہے جو کہ بہت زیادہ آج کل یوتھ، آپ کو پتا ہے موبائل ہے ان کے ہاتھ میں، تو پوری رات جو وہ موبائل میں لگے رہنا، پھر کرکٹ کھیلتے رہنا. تو بیسکلی رمضان میں جو ہے وہ کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کیسے رمضان گزارنی چاہیے، اور ہم کیسے گزار رہے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں ہر دور میں ایسی ایک قوم باقی رہی ہے جی، اور ایسی قوم کو سمجھانا ثواب کی بات ہوتی ہے، اور یہ آقا کریم کے امتی ہیں. میں اکثر ہمارے بعض علماء کو، مولویوں کو کہتا ہوں کہ آپ انہیں ڈانٹ کے نہ سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں. اور وہ بیچارے بھی سمجھنا چاہتے ہیں. ماحول ایسا بن جاتا ہے یا ان کی گیدرنگ یا دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ بہک جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں بالجبر نہیں بلانا، بالمحبت بلانا ہے. چونکہ آپ جب محبت سے بلائیں گے نا تو وہ دل سے آئیں گے، اور جب دل سے آئیں گے اور انہیں لذت ملے گی تو پھر آپ انہیں باندھ کے نہ رکھیں گے، وہ خود مسجدوں سے جڑے رہیں گے. اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ ایک روحانیت کو اپنے دل میں محسوس کریں. مثال کے طور پر قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. قرآن کریم سے زیادہ کسی چیز میں تاثیر ہو سکتی ہے؟ بالکل، کیونکہ رب کا کلام ہے نا. ہماری گفتگو قرآن کے مقابل نہیں ہو سکتی. بالکل. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی کہ فما جلا اوہا یا رسول اللہ، دل کو زنگ لگ جائے تو اس کی جلا کیا ہے؟ یعنی لوہے کو تو ہم ریگ مال سے رگڑ کے زنگ کو دور کر دیتے ہیں، تو اب دل پر جو زنگ لگا اسے کیسے دور کریں؟ تو فرمایا تلاوت القرآنی و کثرت ذکر الموت. نمبر 1 تلاوت قرآن کرو، دل کا زنگ دور ہوگا. نمبر 2 موت کو کثرت سے یاد کرو، دل کا زنگ دور ہوگا. اب آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو جنریشن ہے، چونکہ آپ بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، نوجوانوں سے واسطہ پڑتا ہے. آپ خود بھی نوجوان؟ چلیں یہ آپ کی محبت ہے. آپ نوجوان کے بعد ایک درجہ ہوتا ہے جوان، تو نوجوانی سے نکال دیجئے، جوانی میں ڈال دیجئے، آپ کو نوجوانی میں ہم رکھ سکتے ہیں. تو اب یہ جو آج کل کے نوجوان ہے، جسے ہم کہتے ہیں نیو جنریشن، ان کے دلوں کا جو زنگ ہے نا، اس کے اسباب اتنے زیادہ ہیں جس کی انتہا نہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر
یہ کیا دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو آنکھیں ہیں نا احسن بھائی, انہیں کہا جاتا ہے دل کا دروازہ. ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں ہم آئے تو ہم دروازے سے داخل ہوئے, تو صوفیہ کہتے ہیں کہ دل میں جو بھی جائے گا وہ آنکھوں کے ذریعے جائے گا, جو کہ آنکھ جو ہے وہ باب القلب ہے, یعنی قلب کا دروازہ ہے. اب آج کا نوجوان سوشل میڈیا پر جو کچھ دیکھ رہا ہے, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے, ہم اس پر بات نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیے کہ اس کی وجہ سے دل پر زنگ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ بالکل بالکل آ رہا ہے. اچھا, آج جو ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے, کیا اس سے دل میں زنگ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جو سنا جا رہا ہے اس سے دل پر زنگ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے, یہ جواب ہے. اب وہ زنگ دور کرنا ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ مولوی کی بات سنیں, یعنی میری بات سنیں فار ایگزامپل. دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کی بات سنیں. اب ان دونوں میں تاثیر کس کی زیادہ ہوگی؟ قرآن کی بات. جب وہ تلاوت قرآن شروع کر دیں گے تو ان کا زنگ جو دل کا ہے وہ خود دور ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی میرے کچھ شاگرد میرے ساتھ تھے, ایک سفر میں ہم تھے, تو ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کو ایک سوچ دیں گے کہ وہ اپنے گھر میں غرفت القرآن بنائیں. غرفت القرآن کا مطلب کیا ہے کہ گھر کا ایک چھوٹا سا کونا لے لیں جس پہ 4 جائے نمازیں آ جائیں, اور اس کے سامنے ایک ریک بنوا دیجیے اور اس میں قرآن کریم رکھ دیجیے, اور اپنی فیملی کو یہ کہیے کہ آپ نے روزانہ 10 منٹ غرفت القرآن میں گزارنے. سبحان اللہ. اب جب آپ غرفت القرآن میں بیٹھیں گے, قرآن اٹھائیں گے, پھر قرآن کی تلاوت کریں گے, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن کو پڑھتے 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 آپ کے دل کا زنگ جب دور ہو جائے گا تو خود بخود آپ کی آنکھ اشک بہائے گی. واہ واہ. اور جہاں پر اشک بہتا ہے وہ غالباً مولانا روم کا ایک جملہ ہے, فرماتے ہیں ہر کجا آب رواں غنچہ بود, یعنی ہر وہ جگہ جہاں پر بارش بہتی ہے تو غنچہ بود, وہاں پر غنچہ کھلتا ہے, یعنی پھول کھلتا ہے. ہر کجا اشک رواں رحمت بود, اور فرمایا ہر وہ جگہ جہاں پر آنسو گرتا ہے رحمت بود, وہاں سے اللہ کی رحمت پھوٹتی ہے. سبحان اللہ. تو جب وہ زنگ دور ہوگا, آنکھ اشک بہائے گی, دل نرم ہوگا, تو اس کا تعلق قرآن سے ہو جائے گا. جب اس کا قرآن سے تعلق ہو جائے گا تو وہ مضبوط ہو جائے گا. میں کچھ پوائنٹرز دے دیتا ہوں. نمبر 1, رمضان شروع ہو رہا ہے جی, 5 نمازوں کی پابندی. ابھی سے ارادہ کریں کہ ہم نے رمضان میں کوئی ایک نماز نہیں چھوڑنی, اور فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء باجماعت پڑھیں. پھر رمضان کی خصوصی عبادت ہے تراویح. اچھا, تراویح میں بھی ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ایک بڑا ماحول پایا جاتا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے علاقوں میں کہ جیسے ہی اعلان ہوا کہ جی رمضان کا ہلال نظر آ گیا ہے, چاند نظر آ گیا, تو مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. اچھا, پھر اس کے بعد ایک دن بڑا رش, دوسرے دن پھر رش, تیسرے دن وہ کم ہوتے ہوتے آخر میں 6 یا 7 صفیں رہ جاتی ہیں. اور پہلے ہماری مسجد میں جہاں پہ میں خطابت کرتا ہوں 3 فلور جو ہے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, پھر جب پورا مہینہ غائب ہوں گے, اب چالاک قوم ہے نا, اس کے بعد آئیں گے 27ویں پہ, وہ کہیں گے حافظ صاحب نے جو محنت کی ہے نا اس کی برکت تو ہم لے لیں کہ دعا تو قبول ہو جائے گی. پھر 27ویں پہ آ جائیں گے. تو اس رمضان یہ ارادہ کریں کہ کم از کم میں پورا رمضان تراویح پڑھوں گا. اب تراویح کی جو نماز ہے وہ قیام اللیل میں آتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له, من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو حالت ایمان میں ثواب کے ارادے سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو تراویح کی پابندی کریں. پھر اس کے ساتھ روزانہ تلاوت قرآن کریں. دیکھیں تلاوت قرآن میں ایک بڑی برکت. آپ کو یاد ہوگا ہم بچپن میں جب دودھ دہی لینے جاتے تھے تو اس جو دکان تھی وہاں پر سورہ رحمان چل رہی تھی, اور صبح کے ٹائم پہ جو گاڑیوں والے ہوتے ہیں, رکشے والے ہوتے ہیں, ان میں سورہ رحمان چلاتے تھے. تو جب ہم صبح کرتے تھے تو ہمارے علاقے کا جو ماحول تھا وہ کلام الہی کی وجہ سے بڑا پرنور ہوا کرتا تھا. بلکہ ہماری امائیں پڑھاتی تھی سوتے وقت اور اٹھتے وقت. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں, آپ نے امی کا ذکر کیا, میں اپنی والدہ محترمہ کا ذکر کروں کہ میری والدہ محترمہ کو میں نے کسی دن تلاوت قرآن نہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی ان کے دن کا آغاز ہی تلاوت قرآن سے ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ بات برملا کہ ہمارے گھر میں جو بھی برکت ہے وہ امی کی تلاوت قرآن کی برکت سے ہے. تو اب اس ماحول کو ذہن میں رکھیں اور پھر خود قرآن اٹھا کر بیٹھیں اور تلاوت قرآن کریں, تو آپ کو خود اس کی لذت محسوس ہوگی. تو چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو آپ نے تلاوت قرآن کرنی ہے. اور ایک چیز اور لازم کر لیں, غصہ نہیں کرنا, کیونکہ رمضان صبر کا مہینہ ہے. یہ میں آپ سے سیکھوں گا, غصہ
نہیں کرنے والا جو بڑا آسان، کیونکہ میں نے آپ کو غصہ کرتے ہوئے نہیں جی دیکھا ذاتی. اور یہ بہت آسان ہے. ایک زمانہ تھا بہت غصہ آتا تھا، آتش جب جوان تھا. جی ہاں، اور تربیت نہیں ہوئی تھی، بزرگوں کی صحبت نہیں ملی تھی اور کچھ چیزوں میں کمی تھی تو غصہ بہت آ جاتا تھا، لڑائی ہو جاتی تھی. جو بشری جس طرح سب کا مسئلہ ہوتا ہے اسی طرح کے ہم بھی انسان، اور رمضان میں زیادہ ہوتا ہے. جی ہاں رمضان میں زیادہ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہے، وہ چیز کیا ہے کہ آپ کا بچہ شرارت کرتا ہے تو آپ کو غصہ نہیں آتا. ہاں کیوں؟ بچے کی محبت آپ کے دل میں. جب آپ لوگوں کو اس نگاہ سے دیکھیں گے نا کہ یہ میرے رب کے بندے ہیں اور میرے آقا کے امتی ہیں، بہت خوبصورت، تو آپ کو ان پر پیار آئے گا. آپ دیکھیں نا جبریل امین نے جب عرض کیا، آقا کریم نے پوچھا شب معراج کہ کوئی حاجت ہو تو آپ کہیے میں رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں. تو جبریل نے عرض کی کہ ایک حاجت ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کی امت پلے صراط سے گزرے تو میں اپنے پر بچھا دوں اور ان پر چل کر جائے. اب یہ حضرت جبریل کی تو حاجت نہیں تھی، حضرت جبریل آقا کو خوش کرنا چاہتے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ آقا کریم تب خوش ہوں گے جب آپ کی امت کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. تو کسی بھی انسان سے بالخصوص مسلمان سے محبت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ رب کا بندہ ہے اور آقا کریم کا امتی ہے. جب آپ کے دل میں پیار ہوگا نا پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا. بلکہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو غصے والی حرکتیں کرتے ہیں اور وہ سامنے آتے ہیں اور آپ انہیں نگاہ محبت سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے غصے پر بھی پیار آ رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ جو ایک ماحول بنتا ہے جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں تو ساری چیزیں بڑے بہتر انداز میں ہو جاتی ہیں. تو غصہ نہ کریں، چونکہ رمضان صبر کا مہینہ ہے تو صبر کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں. اچھا حضرت، آپ نے دل کے زنگ کی بات کی، جی تو چونکہ آپ سے بے تکلفی بھی آپ محبت بھی کرتے ہیں، اور یہ جو میں ابھی سوال کرنے والا ہوں میرے دل کے بہت قریب ہے، بلکہ دل سے تھوڑا سا نیچے پیٹ کے بہت قریب ہے. جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے سموسے، پکوڑے، چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. ہم نے آپ جیسے علماء کرام اور بزرگوں سے سنا ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بھوک محسوس ہو. تو جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار اتنی زیادہ نہیں کھایا کرو، تاکہ آپ کو بھوک کیسے محسوس ہوگی، کیونکہ آپ پورا سارا آگے پیچھے حساب کتاب کر لیتے ہیں. یعنی سحری میں اور افطار کے بیچ کا جتنا آپ نے بھوک برداشت کی ہوتی ہے وہ سارا حساب کتاب پورا. ناجائز تو خیر نہیں ہے یہ، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ بڑھ گیا یہ؟ میرا اس میں تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے. میں کہتا ہوں کھانے دیں. اچھا، بیچارے کھا رہے ہیں اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، کہ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ. اور سحری اور افطاری یہ حسن ہے رمضان کا. آپ سحری کا ماحول دیکھیں اور افطاری کا ماحول دیکھیں تو ایک حسن ہے رمضان کا، اور وہ جو دسترخوان سجا ہوتا ہے اس کی کیا ہی بات ہے. اور یہ دو وہ کھانے ہیں جن کا حساب نہیں. سبحان اللہ. تو جب اللہ اس کا حساب نہیں لے رہا تو میں اور آپ لوگوں سے کیوں حساب لے؟ اللہ نے دیا ہے وہ کھا رہے ہیں، آپ انہیں کھانے دیجئے. اور اس طرح روکنے سے وہ روکیں گے بھی نہیں. ایسے ہی ہے. اور رزق حلال کھا رہے ہیں، ان کا شرعی حق ہے اور رمضان کا حسن ہے. البتہ ایک چیز اس میں جو لوگوں کو سمجھاتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ آپ سوئے مت پڑے رہیں. کھانا پینا تو چلو سحری اور افطاری میں ہے، یہ جو آپ نے روزہ رکھا اور سو گئے اور پھر اٹھے 5 بجے تو وہ جو پورا دن تھا وہ تو آپ نے سو کر گزار لیا. اب روزے کا ایک مقصد کیا ہے کہ آپ غربا کی بھوک کو محسوس کریں، ایسے اس درد کا احساس کریں. تو جب آپ نے پورا دن سو کر گزار لیا تو اسے آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک کپڑا بیچنے والا ہے، اس کا سیزن ہے، کیا وہ سویا رہے گا؟ کبھی نہیں. وہ تو راتوں کو بھی جاگ کر اپنا سیزن لگاتا ہے. اصل میں یہ کپڑے کا سیزن نہیں ہے، فروٹ والوں کا سیزن نہیں ہے، اصل میں تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اب جب آپ قیامت کے دن پہنچیں گے اور نامہ اعمال میں ثواب دیکھیں گے اور پھر آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ یہ تو پورا دن سویا رہا، تو آپ افسوس کریں گے نا کہ وہ سیزن کا ٹائم تھا، ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب اتنا زیادہ مل رہا تھا تو میں نے سو کر کیوں گزارا. تو سو کر نہ گزاریں، البتہ اچھا کھائیں. اور ایک چیز اور میں ذکر کروں، آپ نے ذکر کیا لمٹ میں رہ کر کھائیں. وہ جو آپ نے کہا نا کہ قلب ہے، پھر قلب کے نیچے پیٹ ہے اور پیٹ کے قریب کی بات ہے، تو اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں نا تو تراویح پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اب لوگ کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد
پڑ جاتے ہیں. تو وہ جو پڑ جاتے ہیں نا وہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. امی کہتی رہتی ہے جاؤ بھائی عشاء کا ٹائم ہو گیا تراویح پڑھ لو, ان سے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی. تو طریقے سلیقے سے کھائیں کہ آپ افطاری مناسب کریں, اس کے بعد کھانا آپ افطار کے بعد کھا لیجئے, تھوڑی سی بیچ میں آپ واک کر لیجئے, ورزش کر لیجئے. اگر آپ مینج کر کے چیزوں کو چلیں گے نا تو وہ چیز آپ کے لیے نعمت ہی رہے گی. اور یہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ اس میں مینج کریں تو انسان اپنے بہت سارے ٹارگیٹ اور اوور ایٹنگ, یعنی کوئی بھی چیز اوور ہو وہ نقصان پہنچاتی ہے. تو آپ, وہ میں اکثر دوستوں کی بات کہتا ہوں کہ بھائی جو تمہارا نصیب ہے نا وہ تم ہی نے کھانا ہے, کوئی اور کھانا بھی چاہے تو نہیں کھا سکتا. تو بعض لوگوں کو ہوتی ہے پیٹ کی بھوک, بعض لوگوں کو ہوتی ہے آنکھوں کی بھوک. آنکھوں کی بھوک کا کوئی علاج نہیں ہے. پیٹ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے, آنکھوں کی بھوک ختم نہیں ہوتی. تو تھوڑا کھائیں, طریقے سلیقے سے کھائیں. آپ کی کسی بھی آپ کے کام کی وجہ سے آپ کی عبادت متاثر نہ ہو. اچھا ایک چیز اس میں اور جوڑ لیں, لڑے نہیں. یہ بعض لوگ دیکھیں, ایک گھر کا فرد ہے, والد ہے مثال کے طور پر, بعض اوقات وہ اپنے سخت مزاجی کی وجہ سے پورے گھر والوں کی افطاری خراب کر دیتے ہیں. یعنی اس کی مرضی کے پکوڑے نہیں بنے, اب نمک زیادہ ہو گیا. آپ مجھے بتائیے کہ رمضان میں سب سے زیادہ محنت کون کرتی ہیں؟ خواتین. سحری میں آپ دیکھیے پوری فیملی کی سحری تیار کرنا. افطار میں ہم تو افطاری سے 10 منٹ پہلے آ کے بیٹھتے ہیں, وہ کچن کے اندر 2 گھنٹے پہلے سے موجود ہوتی ہے. اب اگر ان سے تھوڑی سی غلطی ہو بھی گئی تو آپ اتنے تو بھوکے نہ بنے کہ آپ پکوڑوں کی وجہ سے روزہ خراب کر دیں. پھر وہ ابا ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جا کے ابا کو راضی کر رہے ہوتے ہیں, ابا آ جائیں افطار تو کر لیں, اور انہیں احساس نہیں ہوتا. تو اچھے ماحول کے ساتھ چلیں, پیار محبت کے ساتھ چلیں. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے, یعنی یہ نورانی مہینہ ہے تو نور کے ساتھ گزاریں. اور وہ کب ہوگا؟ جب اپنے چہروں پر مسکراہٹ کو سجا کے رکھیں. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, ہم نے سنا ہے, پڑھا بھی ہے کہ رمضان جو ہے وہ دینے کا مہینہ ہے. جی ہاں. لیکن ہم نے پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا ہے کہ رمضان میں لوگ لے رہے ہوتے ہیں, یعنی مخیر حضرات جو ہیں وہ اداروں کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں, فطرہ دے رہے ہیں اور ڈونیشنز دے رہے ہیں, جبکہ وہ تو حق غریبوں کا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, رمضان جو ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے, ثواب کا مہینہ ہے, اور اس میں جو ہمیں ترغیب ملتی ہے وہ ترغیب عبادات کرنے کی ملتی ہے کہ جی آپ کثرت کے ساتھ عبادات کریں. اب ہمارے پاکستان میں کچھ مسائل ہیں, ان مسائل میں درستگی لانا یہ بہت ضروری ہے. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت کے مہینے کو چندے کا مہینہ بنا دیا. اچھا, اب چندہ ضروری بھی ہے, بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں, بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو چندے کے ذریعے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لیکن ہر چیز کے اندر ایک اعتدال جو ہوتا ہے نا, یہ اس کا حسن ہوتا ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چندے کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے ہم شاید قرض دار کے پیچھے بھی نہیں بھاگتے. یعنی انہوں نے ریس لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ بس ہمیں چندہ جمع کرنا ہے, اور اس چندے کو فوکس کرنے کی بنا پر ان کی عبادات بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں جو قائدین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو یہ سوچ دیں کہ پہلے ہے عبادات, اس کے بعد جو مستحبات ہیں دین کا کام کرنے کے لیے, اگر کہیں آپ کو ضرورت ہے تو آپ وہ چندہ کریں, لیکن اس میں بھی آپ یہ روش. اب میں ایک چیز اور ذکر کر دیتا ہوں, آپ نے سوال کر دیا کہ بعض اوقات بعض لوگوں کا چندہ کرنے کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ اس سے لوگ دینداروں سے بدظن ہو جاتے ہیں. ان کے ذہن میں تصور کیا ہوتا ہے کہ یہ مولوی آیا نا, یہ پیسہ مانگے گا. اب یہ جو پیچھے پڑ جاتے ہیں نا کہ حاجی صاحب, نمازی صاحب, فلاں صاحب, آپ بس اتنے لاکھ روپے, اتنے کروڑ روپے دے دیں, یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. میں طبعاً جو ہے وہ چندے کا قائل نہیں ہوں, یعنی میں نہیں کرتا چندہ, اپنی ذاتی جیب سے دین کے جو کام ہے وہ ہم چلاتے ہیں. اب وہ لوگ ایک پرسپشن قائم کر لیتے ہیں کہ مولوی کا کام ہی کیا ہے, چندہ لینا. اب اگر کوئی مولوی بیچارہ اسے تبلیغ کرنے کے لیے بھی پہنچا تو وہ ڈر جائے گا, اپنے جو ہے وہ مینیجر سے کہے گا یار اس کو باہر سے فارغ, اور ایسا ہوتا ہے. اچھا, دوسری چیز اس میں یہ ہے احسن بھائی کہ عمرا کا کام کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دینا. اور غربا کا کام کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ لینا. اب ہمارے یہاں عکس ہو گیا ہے, جن کا کام زکوٰۃ دینا تھا وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے, یعنی انہوں نے ادارے بنا لیے ہیں. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ امیر غریب سے رابطہ کرتا تھا کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے, اب امیر سے رابطہ کر رہا ہے کہ حاجی صاحب آپ کی زکوٰۃ نہیں پہنچی. ٹھیک ہے, تو یہ کام جب سے شروع کیا تو ہمارے جو اس زمانے کے عمرا ہیں انہوں نے اسباب کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا. اب
علماء نے یعنی دینداروں نے دین کا کام کرنا ہے. اب اسباب عمرا کے پاس ہیں تو وہ علماء کو یا بعض دینداروں کو بھی اپنی مٹھی کا رومال بنا لیتے ہیں, اور اس کا پھر الٹیمیٹ دین کو نقصان ہوتا ہے, چونکہ وہ پھر جو امیر ہے, جیسے ہمارے عرف عام میں اسے کہا جاتا ہے حاجی صاحب, ٹھیک ہے, وہ کسی ادارے کا ہو, کسی شخصیت کے اعتبار سے ہو, حاجی صاحب. اب وہ کہتا ہے میری مرضی کے مطابق کرو, اور پھر ایسے مولوی مل جاتے ہیں لوگوں کو جو درباری ہو جاتے ہیں. پھر ان کی زندگی کے اندر بدقسمتی کے ساتھ یہی چل رہا ہوتا ہے کہ حاجی صاحب کا خوف ہوتا ہے کہ حاجی صاحب کچھ نہ بول دیں. تو جب عالم جو ہے نا اس کے اندر اعلاء کلمت الحق نہیں ہوگا اور وہ کھل کر لومۃ لائم کی فکر کے بغیر دین کو بیان نہیں کرے گا تو دین کی صورت مسخ ہو جائے گی. تو اس لیے عمرا اپنی زکوٰۃ غربا کو دیں اور ایک لمٹ کے اندر رہیں. یہ جو مزاج بن گیا ہے کہ جی ہم نے اندھا دھن چندے کے پیچھے بھاگنا ہے, اچھا پھر ویلفیئرز کا بھی مقابلہ چل رہا ہوتا ہے, تنظیموں کا بھی مقابلہ چل رہا ہوتا ہے, مولویوں کا بھی مقابلہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی زیادہ زکوٰۃ جمع کرنی ہے, میں نے اتنی زیادہ. آپ یہ دیکھیے کہ بھائی اگر آپ کسی سے چندہ یا زکوٰۃ لے رہے ہیں نا تو آپ بہت بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں. یعنی میں ذمہ دار تھا اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کا, اب میں 50 لوگوں کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے لوں کہ ان کی زکوٰۃ بھی مجھے دی جائے اور میں آگے خرچ کروں گا, تو قیامت کے دن جواب دہ بھی تو ہونا ہے. تو اتنی بڑی ذمہ داری کے پیچھے آپ بھاگے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی کہ کہیں نہ کہیں مفادات بھی آ جاتے ہیں. تو اس لیے فوکس اس بات کو رکھیں کہ رمضان چندے کا مہینہ نہیں ہے, رمضان عبادت کا مہینہ ہے. آپ کی مکمل توجہ عبادت پر ہو. چندہ ضرورت ہے دین کے کاموں کے لیے, اسے بقدر ضرورت رکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کی ہر نماز کے اندر نظر ہو کہ کون سا حاجی صاحب مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے, اس سے میں چندہ نکلواؤں. ٹھیک ہے, صبح شام آپ کی ایک ہی ٹینشن لگی ہوئی ہے. بعض لوگوں کو ان کاموں پر لگا دیا جاتا ہے, تو یہ افراط ہے, میں اس کے خلاف ہوں. ورنہ چندہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے دین کے لیے, لیکن وہ بقدر ضرورت ہونا چاہیے. آپ اگر اپنا پرسپشن اتنا خراب کر دیں گے کہ ہر بندہ آپ کے بارے میں یہ سوچے گا کہ یہ مولوی ہے پیسے ہی مانگے گا, تو آج کل کی جنریشن پھر آپ کی بات نہیں سنے گی, اور کوئی مصلح پھر اس سے ملاقات کے لیے جائے گا, دین بیان کرنے کے لیے وہ بھاگ جائے گا, کیونکہ اس کا تصور ہی ہوگا کہ میرے پاس جو بھی مولوی آتا ہے وہ آتا چندے کے لیے ہے. تو میں اس چیز کا تھوڑا سا مطلب مخالف ہوں, یا یوں کہہ لیجئے کہ اس میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ افراط میں مبتلا نہ ہوں, اعتدال میں آئیں بقدر ضرورت. اور اگر آپ کو نہیں مل رہا, بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ چندے کے لیے اپنی عزت نفس پر بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, عزت اللہ نے دی ہے, آپ چندے کی خاطر کسی مالدار کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کروا رہے ہیں, رسوا کروا رہے ہیں, یا اپنے علم کو ذلیل کر رہے ہیں. کوئی عالم ہے وہ چندے کے لیے جا رہا ہے اور حاجی کر رہا ہے اور چاپلوسیاں کر رہا ہے, یہ علم کو ذلیل کرانے کے مترادف ہے, اور یہ بہت بری بات ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آپ کا ایک وقار ہونا چاہیے, لوگ آپ کے پاس آئیں, یعنی آپ کا اعتماد ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور کہیں کہ یہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیے میں کس مقام پر خرچ کروں. تو اس طرح اگر ہم لے کر چلیں گے تو افراط و تفرید سے محفوظ رہیں گے. مفتی صاحب آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی بات کر کے بڑا مزہ آتا ہے, بڑا لطف آتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہ موضوع ایسا ہے کہ میں جانتا ہوں مفتی صاحب گھنٹوں اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن مختصر وقت میں مفتی صاحب نے بہت اہم باتیں بتائیں. آپ کوشش کریں, رمضان قریب ہے, اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.